والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا الحمد لله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدتا، جو شخص دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، صلی اللہ علیہ وملائکتہ سبعین صلاۃ، اس پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظم جدول اگر خود مدنی کاموں میں شامل ہوتے ہیں تو ان کو کیا فوائد حاصل ہوں؟ سب سے بڑا فائدہ تو اللہ کی رضا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر نیکی کی دعوت دینا سنت انبیاء ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث کیا، دنیا میں بھیجا تاکہ وہ مخلوق کو خالق سے ملائیں، انسانوں کو راہ ہدایت پر چلائیں۔ بڑی سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے اس شخص کی جو سنت انبیاء ادا کرے۔ نیکی کی دعوت دینا سنت انبیاء ہے، نیکی کی دعوت دینا صدقہ ہے، نیکی کی دعوت دینا لذت والی نیکی۔ اچھا، ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو خود ہمارے عمل کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، ہر کلمے پر ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب۔ اور روایت میں آیا کہ اللہ پاک ایسے شخص کو جہنم کی سزا دینے میں حیا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نیکی کی دعوت دینا ایک ثواب، اور نیکی کی دعوت نیکی، اور نیکی جو ہے وہ ظاہر و باطن کو، دنیا و آخرت کو سنوار دیتی۔ ہم دیکھیں کہ پہلے کے دور میں اب یا آئندہ عزت کس کی اور بہت احترام لوگ کس کا کرتے ہیں؟ جس کے بارے میں یہ گمان قائم ہوتا ہے کہ یہ نیک ہے۔ نیکی کی دعوت دینا یہ نیکی، اور نیکی کی دعوت دینے والوں کو لوگ بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اب وہ کچھ تنگ کرتے ہیں یا ٹیڑھی ترچھی نظروں سے دیکھتے ہیں، وہ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے دشمن بھی رہے۔ ایسے بدبختوں آئے نہیں، میرے نبی سے زیادہ کوئی عقل مند، میرے نبی سے اچھا کوئی مبلغ، میرے نبی سے کوئی بڑھ کر حسین آیا ہی نہیں، مگر اس کے باوجود آپ کے کتنے دشمن رہے، آپ پر کتنے الزامات لگائے گئے، قاتلانہ حملے ہوئے، اور کیا کیا استغفر اللہ نام دیے گئے۔ وہ ایک جدا بات، ایسے بدبخت ہوتے، لیکن جنرلی نیکی کی دعوت دینے والوں سے لوگ محبت کرتے ہیں، انہیں اپنا خیر خواہ تصور کرتے ہیں، ان سے دعائیں لیتے ہیں، اور ان سے اپنے ذاتی معاملات، گھر کے معاملات تک بھی شیئر کر دیتے ہیں کہ ان کا گمان ہوتا ہے کہ یہ نیک لوگ ہیں۔ اس امت کو بہترین امت ہونے کا شرف حاصل ہے، اور اس کی ایک وجہ کہ اس امت کی خصوصیت نیکی کی دعوت دینا، تو یہ ایک اعزاز ہے ہمارے لیے، نیکی کی دعوت دینا۔
اور اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے، دعوت اسلامی والا ہونے کی وجہ سے یہ سعادتیں بھی ملتی ہیں، رہنمائیاں بھی ملتی ہیں، ترغیب بھی ملتی ہے، موٹیویٹ بھی کیا جاتا ہے۔ ورنہ دعوت اسلامی سے ہٹ کر ہم غور کریں، ہم نیکی کی دعوت دینا چاہتے ہیں، جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کون ہیں بھائی؟ اچھا، اب نیکی کی دعوت دینا چاہتے ہیں، ارے ماشاءاللہ آپ فلاں سطح کے ذمہ دار ہیں، آئیے آئیے آئیے۔ نیکی کی دعوت آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو کون روکے گا بھائی؟ آپ کو ایک منصب حاصل ہے نا، آپ جب چاہیں طلباء کو انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، انڈرسٹوڈ ہے کہ ایک اسکیجول ہے، لیکن اس کے اندر مواقع نیکی کی دعوت دینے کے۔ طلباء تعلیم چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ کو نیکی کی دعوت دینے کا موقع ہے، انفرادی کوشش کرنے کا موقع ہے، کوئی علم دین کے فضائل آپ کو ازبر ہونے چاہیے، آیتیں، حدیثیں، عربی متن، اس کی شروحات، بزرگوں کے اس کے اندر جو کہیں کہ ارشادات ہیں وہ ازبر ہونے چاہیے موقع کی مناسبت سے۔ اگر طلباء کرام نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، جماعت میں غفلت کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، آپ کو انفرادی کوشش کرنے کا بہترین موقع ہے۔ نماز کے فضائل کے متعلق جو آیات ہیں، اس کی تفسیری اقوال ہے، احادیث مبارکہ ہیں، امیر اہل سنت کے عمل مبارک کو پیش کر کے ہم انفرادی کوشش کر سکتے ہیں۔ لباس کے تعلق سے، اخلاقیات کے تعلق سے، جو باطنی امراض ہیں اس کے تعلق سے ہم انفرادی کوشش کر سکتے ہیں۔ اچھا، اور صرف طلباء، اساتذہ، سرپرست صاحبان کا بھی زبردست موقع ہے آپ کے پاس۔ ایک آنر مل گئی نا، ایک عزت مل گئی کہ حضرت جو ہیں ناظم صاحب ہیں، اور وہ جدول اور دیگر یہ تو ہماری ایک تنظیمی اور آپس کی انٹرنل ایک ہے نا، ورنہ لوگوں کی نظر میں بھی ناظم صاحب ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، باقاعدہ باضابطہ نیکی کی دعوت دینے کے مواقع موجود ہیں۔ لوگ آنر فیل کرتے ہیں کہ ہم سے ناظم صاحب نے رابطہ کیا، تو اٹھاؤ فائدہ بھائی، 12 دینی کاموں کی دعوت دیں، قافلے کی دعوت دیں، علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت، اس کے لیے ترغیب دلائیں، 12 ماہ کے لیے تیار کریں۔ صرف طلباء نہیں، سرپرستوں کو بھی تیار کر دیں، ان کے بھائی، ان کے چچا، ان کے ماموں، ان کے نانا، ان کے دادا۔ طالب علم ایک، سرپرست کتنے؟ اگر 4 بھائی ہیں اور 2 بڑے تو 2 بھائی، والد صاحب، 2 چچا، 2 ماموں، نانا، دادا، 9 ہو گئے۔ طالب علم ایک ہے اور یہ 9 سرپرست ہیں، اور وہ طالب علم آپ کے رابطے کا ذریعہ بن گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر بھائی کے ناظم صاحب ہیں، استاد صاحب ہیں، تو نانا صاحب بھی جو ہے توجہ دیں گے، دادا صاحب بھی آنر کریں گے، بھائی بھی وہ آپ کی بات سنیں گے، آپ کا میسج سنیں گے، آپ کو رپلائی کریں گے، آپ کے بلانے پر آئیں گے، آپ کے جانے پر آپ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ تو آپ کو نیکی کی دعوت دینا قدرے آسان ہے اور مواقع زیادہ ہیں۔ اچھا، دعوت اسلامی میں اگر بالفرض ہم نہ ہوتے اور جامعۃ المدینہ میں آپ کو یہ آنر اور عزت نہ ملی ہوتی تو آپ دیکھیں کہ بقیہ کو تو پتہ نہیں نیکی کی دعوت دینے کی اہمیت کیا ہے، ایک جنرل بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، اہمیت پتہ ہے کہ یار سوسائٹی کے اندر یہ بگاڑ ہے، یہ بگاڑ ہے، یہ بگاڑ ہے، یہ سدھار ہونا چاہیے، اس کے بعد بھی کچھ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے بھائی، خالی تمنا اور آرزوؤں پر ہی جئیں گے؟ الحمدللہ، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں صرف یہ کہہ کر فارغ نہیں کر دیا جاتا کہ نیکی کی دعوت دو، ہاتھ میں کتاب بھی دے دی جاتی، ایک کتابیں سیریل ہے کتابوں کی، فیضان سنت کی سیریل، کیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر، یہ امیر علیہ سنت کے قلم پر کیف طاری، کلام پر کلام اور کتابوں پر کتابیں، رسالوں پر رسالے چلے جا رہے، اور امیر علیہ سنت حسرت کرتے ہیں کہ فلاں موضوع پر بھی لکھوں، فلاں پر بھی لکھوں، فلاں پر بھی لکھوں۔ تب یہ سیر نہیں ہوتی نا، جیسے بدکار کی گناہوں سے سیر نہیں ہوتی
تو نیکوکاروں کی نیکیوں سے سیر نہیں ہوتے، ہر وقت اسی اس میں. اور جیسے کوئی کھاؤ ہوتے ہیں تو ان کی کھانے سے سیر نہیں ہوتی کہ یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، فلاں آئٹم بھی کھاؤں گا، فلاں بھی کھاؤں گا. تو اللہ والے بھی سوچتے رہتے ہیں کہ یہ بھی نیکی کی دعوت دے دوں. جیسا کہ امیر سنت مدری مذاکروں میں فرماتے رہتے کہ میرا بس چلے تو علم تمہیں علم دین گھول کر پلا دوں. اچھا، ترغیب ہے کہ نیکی کی دعوت دے، ساتھ میں کتابیں دی گئی ہیں، طریقہ کار بھی دیا جا رہا ہے کہ آپ کا طریقہ کار کیا ہو. انفرادی کوشش پوری کتابیں لکھی ہوئی، ٹھیک ہے. اچھا، پھر موٹیویٹ بھی کیا جا رہا ہے، ترغیبات بھی ہے، باقاعدہ اہداف دیے جاتے ہیں. اچھا، پھر کارکردگی کا، پرفارمنس کا پورا ایک سافٹ ویئر موجود ہے، KPI کا. یہ ساری ہماری مدد کی جا رہی ہے نا. تو اب ہمیں ایک عام فرد کے نسبت نیکی کی دعوت دینا آسان ہے. اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، کہیں الحمدللہ رب العالمین. اتنی بڑی سعادت کی بات کہ ہم نیکی کی دعوت دینے والے بنے. اور پھر آسانیاں بھی ہیں، ماحول بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے. ایک عام فرد دعوت اسلامی والا ہی وہ نیکی کی دعوت دے تو اس کو اتنا، اس کی بات کو اتنا وزندار نہیں سمجھا جاتا. نہیں، یہ تو مدنی اسلامی بھائی ہیں، ناظم صاحب ہیں، ناظم صاحب تو بندو اور بھی تو جو اچھا ہے، ناظم صاحب مدنی اسلامی بھائی تو اچھا ہو گیا نا بھائی. اب آپ بیان کریں تو لوگ زیادہ وہ سنیں. انفرادی کوشش، قافلے، علاقائی دورہ، فجر میں اٹھانا وغیرہ وغیرہ، تو لوگوں کی توجہ زیادہ حاصل ہوتی. اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نیکی کی دعوت دینے والا بنائے. کاش ہماری زندگی اسی کام میں گزر جائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت بھی آپ نیکی کی دعوت دیتے دیتے دنیا سے تشریف لے گئے. وہ ایک شخص، ایک نوجوان آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوتا ہے تو اس کے پانچے ٹخنوں سے نیچے جا رہے ہیں تو آپ اس کو بڑے پیار سے فرماتے ہیں کہ بھتیجے، یہ آپ کا جو پانچائے ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے، اب وہ پجامہ تھا یا تہبند تھا جو بھی، اور بتاتے اس کی قباحت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو اوپر کر. اس طرح اور اکابرین سے ثابت، غالباً امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے، اور کئی اکابرین دنیا سے جاتے جاتے بھی وہ نیکی کی دعوت دے رہے تھے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اللہ پاک نے وحی فرمائی، اے موسیٰ، جس نے نیکی کا حکم دیا، برائی سے منع کیا، لوگوں کو میری اطاعت کی طرف بلایا. ہم جو نماز کی دعوت دے رہے ہیں اللہ کی فرما برداری کی طرف تو بلا رہے ہیں. ہم جو لوگوں کو شراب چھوڑنے کا، بدنگاہی چھوڑنے کا، اور حرام باتیں، گناہوں بری باتیں، جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ سے بچنے کا کہہ رہے ہیں، باطنی امراض سے بچنے کا کہہ رہے ہیں، یہ سب ہم لوگوں کو اطاعت کی طرف بلا رہے ہیں نا، اللہ پاک کی فرما برداری کی طرف بلا رہے ہیں. اللہ کریم موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وہی فرماتا ہے، موسیٰ، جس نے نیکی کا حکم دیا، برائی سے منع کیا، لوگوں کو میری فرما برداری کی طرف بلایا، تو اس سے دنیا میں اور قبر میں میرا قرب نصیب ہوگا. اللہ اللہ اللہ. اور قیامت کے دن اسے میرے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. سبحان اللہ. کہ زبردست فضیلت. دنیا میں اللہ کا قرب، قبر میں اللہ کا قرب، اور قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ عطا ہوگا اس خوش نصیب کو جو لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلاتے ہیں، قرآنی تعلیم کی طرف بلاتے ہیں، دینی تعلیم کی طرف بلاتے ہیں، نیکیوں کی طرف بلاتے ہیں، برائیوں سے بچاتے ہیں، درس دے کر، بیان کر کے، میسج کر کے، وائس نوٹ بھیج کر، ٹیکسٹ میسج بھیج کر، قافلے میں جا کر، حلقہ لگا کر،
اور دوران قافلہ راستے میں تو انفرادی کوشش کے ہول سیل میں موقع ہوتے ہیں، مواقع نا، کتنا موقع ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر حسن اخلاق سے جب ان کو ہم انفرادی کوشش کر کے نیکی کی دعوت دیتے ہیں وہ یادگار ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نیکی کی دعوت دینے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔